PFF TV چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام حقیقت کیا میں ہم آپ کو ایک ایسی معلومات پہنچانا چاہتے ہیں جو کل 9 جون کو تھرپارکر کے علاقے مٹھی میں ایک EIA کی پبلک ہیئرنگ ہوئی تھی۔ یہ پبلک ہیئرنگ دراصل تھرکول کو فریش واٹر صاف پانی مہیا کرنے کے لیے نبی سر سے 60 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھا کر جو تھر کا ایک علاقہ ہے وجیہر، وہاں پر ریزروار بنانے ہیں ان کو، اور وہاں پر جو ہے پائپ لائن کے ذریعے پانی وہاں پہنچانا ہے، اور پانی کو جو ہے وجیہر میں جو ریزروار بنائیں گے وہاں پر اس کو اسٹور کرنا ہے، اور وہاں سے پھر تھرکول کو پانی جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا۔ میں آپ کو اس پروجیکٹ کا ذرا پس منظر بتاؤں کہ تقریباً 2012 میں حکومت نے یہ سوچا کہ تھرکول کو جو ہے وہ پانی مہیا کرنے کے لیے جو ہے نبی سر کے علاقے میرپور خاص ڈسٹرکٹ کے قریب جو ہے وہاں سے LBOD سے پانی جو ہے وہاں سے لیا جائے گا، اور نبی سر میں جو ریزروار بنایا جائے گا، اور وہاں پر اس LBOD کے پانی کو صاف کر کے فلٹر کر کے پھر پائپ لائن کے ذریعے جو ہے وہ تھرکول ایریا میں یعنی وجیہر کے علاقے میں پہنچانا تھا۔ مگر بعد میں پتہ چلا کہ یہ پانی جو ہے انتہائی زہریلا ہے، جو اس کام کے لیے جو ہے وہ قابل نہیں ہوگا۔ پھر یہ پروجیکٹ جو ہے ایک رولڑے کا شکار ہو گیا۔ مگر آج سے 2 سال پہلے پھر حکومت نے، سندھ حکومت اور وفاقی حکومت نے یہ طے کیا کہ نارو کینال جو سکھر سے شروع ہوتے جو عمر کوٹ کا علاقہ ہے فرش مکھی، اس کا وہ ٹیل اینڈ ایریا ہے، وہاں سے جو ہے ایک چینل نکالیں گے، وہ چینل جو ہے نبی سر تک پہنچائیں گے، پھر وہ پانی اس چینل کا جو ہوگا وہ نبی سر میں ریزروار میں اسٹور ہوگا، پھر اس کو فلٹر کر کے پائپ لائن کے ذریعے وجیہر کے علاقے میں پہنچایا جائے گا، وہاں سے پھر تھرکول کو مہیا کیا جائے گا۔ اس کے لیے ایک EIA کمپنی کو EIA کرنے کے لیے سیپا نے یہ کانٹریکٹ دیا، اور انہوں نے جو EIA کی، اور EIA کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس EIA کرنے کے سارے پروسیس میں کمیونٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے، کمیونٹی کو جو ہے سے مشورہ نہیں کیا گیا ہے، جہاں جہاں سے پائپ لائن گزرے گی وہاں کی کمیونٹی سے بھی جو ہے وہ مشورہ نہیں کیا گیا ہے، یہاں تک کہ نبی سر کے علاقے سے جہاں سے یہ پانی پمپ ہوگا وہاں پر بھی لوگوں سے جو ہے مشورہ یا کنسلٹیشن یا مشاورت جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے، یا پبلک ہیئرنگ جو ہے وہاں پر بھی نہیں کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی انوائرمنٹ کے جو مسائل ہیں، ماحولیات کے جو مسائل ہیں، اس پائپ لائن کے ذریعے جو تھر کی جو ایک مخصوص اس کا ایک فطری حسن ہے، اس سے جو تمام ماحولیات جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہے، اس سے سارے جو جاندار اور غیر جاندار چیزیں جو تھر سے جو جڑی ہوئی ہیں، وہ جب پائپ لائن وہاں سے گزرے گی تو ان کو یا اس علاقے کے ماحولیات کو کیا کیا نقصانات ہوں گے، خاص طور پر جو ہے وہاں کا بہت مشہور پرندہ جو مور ہے وہ کس طرح جو ہے اس پائپ لائن سے ڈسٹرب ہوگا، لوگوں کی زمین جو ہے ڈسٹرب ہوگی، لوگوں کی زمین سے بھی جو ہے وہ پائپ لائن گزرے گی، تو ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ کوئی خاص جو ہے وہ مشورہ نہیں کیا گیا ہے۔ مگر
کل 9 جون کو یہ ایسے وقت پبلک ہیئرنگ بلائی گئی اور اس کا نوٹس جو ہے صرف انگریزی اخبار میں ڈان میں جو ہے وہ دیا گیا تھا اور وہ عید کی چھٹیوں میں جو ہے وہ یہ نوٹس آیا تھا اور اس وقت جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے. تو ایسی صورتحال میں جہاں پر کرونا وائرس کا مسئلہ ہو, پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بند ہو اور مقامی پیپرز میں جو ہے وہ نوٹس نہ آیا ہو, اس طرح جو ہے بالکل ایک خفیہ طریقے سے جو پبلک ہیئرنگ بلائی گئی, جس میں صرف جو ہے چند لوگ کچھ جو ہے وہ وہاں کی لوکل سول سوسائٹی اور وکیل بھی تھے اس میں, مگر جو ہے جس کو ہم پبلک ہیئرنگ کہیں قانونی طریقے سے, وہ پبلک ہیئرنگ جو ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی. اور جتنے بھی سول سوسائٹی کو, وہاں کے مقامی لوگوں کو, مقامی تنظیموں کو یا صحافیوں کو جتنا بھی پتہ چلا, وہاں پر وہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ای آئی اے کے یا پبلک ہیئرنگ کے اس طریقے کو انہوں نے جو ہے غلط سمجھا اور اس قسم کی پبلک ہیئرنگ کو سول سوسائٹی نے اور وہاں کی مقامی لوگوں نے جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور خود جو ہے ای آئی کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی جو ہے ریجیکٹ کیا گیا ہے. مگر وہاں جو سپاہ کی انتظامیہ آئے تھے انہوں نے کوئی خاص اعلان نہیں کیا کہ بھئی پبلک ہیئرنگ ہم دوبارہ بلائیں گے, یہاں جو ہے ہو سکتا ہے شک یہ پڑتا ہے کہ خفیہ طریقے سے اس غلط ای آئی اے کو, جس کو سب نے ریجیکٹ کر دیا ہے, اس کو جو ہے اپروو کر دیں. میں سمجھتا ہوں اور پی ایف اے ٹی وی یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس طرح کا عمل ہوا تو یہ غیر قانونی ہوگا اور تھر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی, زیادتی ہوگی اور تھر کی جو ماحولیات ہے اس کو جو ہے اس قسم کے پروجیکٹ سے جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اس لیے آج کے اس پروگرام کے تحت حقیقت کیا ہے کہ تحت میں حکومت سندھ کو اور سپاہ کو یہ تجویز کروں گا کہ یہ جو کل 9 جون کو جو پبلک ہیئرنگ ہوئی ہے اس کو جو ہے کینسل کر دے, ریجیکٹ کر دے اور جو ای آئی اے کی کمپنی نے جو ای آئی اے کی ہے, جو ای آئی اے کی رپورٹ ہے, اس کو بھی مقامی لوگوں نے, مقامی تنظیموں نے ریجیکٹ کیا ہے, خود وکیلوں نے بھی جو ہے ریجیکٹ کیا ہے. تو اس ای آئی اے کو جو ہے وہ دوبارہ ہونا چاہیے اور اس کی پبلک ہیئرنگ جو ہے جو گاؤں میں, ان علاقوں میں, بلکہ کمیونٹی میں ہونی چاہیے تاکہ کمیونٹی کے لوگ جو ہیں, تھر کے لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کریں, وہ اپنے خدشات جو ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے بتائیں. اگر وہ تھر کی عوام چاہتی ہے, سمجھتی ہے کہ اس قسم کے پروجیکٹ جو ہے ان کی زندگیوں کے ساتھ ایک گھناؤنا مذاق ہے, تو اس قسم کے جو ہے وہ پروجیکٹ کو لانچ نہیں ہونا چاہیے. بڑی حیرت کی بات ہے, بڑی افسوس کی بات ہے کہ صدیوں سے یہ آباد جو تھر ہے اس میں ہمیشہ پینے کے پانی کا مسئلہ رہا ہے. کبھی بھی حکومت نے یہ جرات نہیں کی تھی کہ جو ہے ان کو اس قسم کی پائپ لائن بچھا کر ان کو پینے کا پانی جو ہے مہیا کیا جاتا. کبھی بھی اس طرح جو ہے انہوں نے نہیں سوچا. مگر تھر کول کے لیے جو کول سے بجلی پیدا کرنا جو انتہائی خطرناک عمل ہے, جس کو پوری دنیا جو ہے ڈرٹی انرجی کہتی ہے, نقصان دہ انرجی کہتی ہے, اس انرجی کے لیے جو تھر کی ماحولیات کے لیے نقصان کار ہے, تھر کے لوگوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے. تھر کے لوگوں کی تھر کول مائننگ اور کول پاور پلانٹ کی وجہ سے ان کی بے دخلی ہوگی, وہ ڈسپلیس ہوں گے اپنے تاریخی علاقوں سے, اپنے تاریخی روزگار سے. ان لوگوں کے لیے کبھی بھی یہ سوچا نہیں گیا کہ ان کو جو ہے وہ ہیلتھ کی فیسلٹی مہیا کی جائے, ان کو پینے کے صاف پانی کا جو رائٹ ٹو واٹر ہے
وہ ان کو حق دیا جاتا، کبھی نہیں سوچا۔ مگر کول پاور پلانٹ کے لیے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے جن کا اپنا فائدہ ہے، جن کا اپنا پرافٹ ہے، جو اپنا پرافٹ کمائیں گے اس کی قیمت جو ہے وہ تھر کے لوگ ادا کریں گے، تھر کے ماحولیات ادا کرے گی، تھر کا جو قدرتی حسن ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اس لیے ہم حقیقت کیا ہے کہ پروگرام کے توسط سے سندھ حکومت کو سے مطالبہ کرتے ہیں، ان کو تجویز دیتے ہیں کہ اس قسم کے پروجیکٹس لگا کر جو ہے تھر کے عوام کو جو ہے وہ تباہ نہ کیا جائے، تھر کو جو ہے وہ تباہ نہ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ابھی پورا ہوتا ہے، ہم دوبارہ جو ہے کل نئے پروگرام کے تحت، نئی معلومات کے تحت آپ کے سامنے دوبارہ جو ہے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔